چاہے وہ گوتھ ہوں، چاہے وہ ہپ ہاپ انڈسٹری والے ہوں، چاہے وہ پاپ سٹارز ہوں، جو کہ خود کئی دفعہ کلیم بھی کر چکے ہیں کہ وی ہیو سولڈ آور سول ٹو دی ڈیول. کئی سال پہلے ایک انکل سے میری بات چیت ہو رہی تو انہوں نے مجھے سوال پوچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے جن جو ہیں یہ پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہ جنات کبھی میں نے سنا نہیں کہ امریکہ میں جن آیا ہو یا کوئی لنڈن میں جن پھر رہا ہو. یہ سارے جنات جو ہیں یہ پاکستان میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح سے جذبات اور احساسات اور ریلیجن دیا ہوا ہے جس طرح سے ہمیں دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے. تو جنات کے پاس بھی فری ول ہے جس طرح ہمارے پاس بھی فری ول ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، ان کے پاس بھی اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پہلے پیدا کیا. بعض مفسرین خاص طور پہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں رضی اللہ عنہما مینشن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے پہلے بھی کچھ مخلوق بنائی ہوئی تھی جن کے نام بن اور اسی طرح کے اور کچھ نام ہیں جو اس ٹائم پہ مخلوقات تھی. اور جنات نے کیا کیا کہ اس ٹائم پہ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. تو جنات نے کیا کیا؟ جنات نے فساد فی الارض کر دیا، زمین میں بہت فساد کیا، بہت جانیں ضائع کی، قتل و غارت کی. کیونکہ فری ول تھا، اختیار تھا، تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے اور فساد شروع کر دیا. یہ جنات جو ہیں ان کا تعلق کسی خاص ملک سے نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. دس از دی ورلڈ آف دا انسین. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جن جن ممالک میں ان کے ساتھ کسی کا کوئی انکاؤنٹر یا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ ان کو ڈفرینٹ ناموں سے پکارتے ہیں. فار ایگزامپل وہ ان کو پولٹرگائسٹ کہہ رہے ہوں گے یا گوسٹ کہہ رہے ہوں گے یا اسپرٹ کہہ رہے ہوں گے کہ دیر ور اسپرٹس ان دیٹ ایریا، اس طرح کی باتیں یوز کریں گے. اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اس کو باقاعدہ طور پر ڈیفائن کیسے کرنا ہے. لیکن ہمیں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بہت واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ آخر کون سی مخلوق ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا جو ہے امریکہ میں، وہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے آف پیرانارمل سائنسز. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو غیب سے جن کا تعلق ہے ان کو یہ پیرانارمل ایکٹیویٹی میں ڈالتے ہیں یا میٹا فزیکل میں ڈال دیتے ہیں یا سپر نیچرل میں ڈال دیتے ہیں، پیرا سائیکالوجی میں ڈال دیتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں جو کہ انسان کہتا ہے ایک تو چیزیں وہ جو نارمل ہو رہی ہیں اور پھر کچھ پیرا نارمل چیزیں، کچھ چیزیں جو نیچرل ہیں اور کچھ سپر نیچرل ہیں. یعنی سپر نیچرل پیرا نارمل چیزیں جو ہیں ان کی وجہ نہیں پتہ چل رہی ہوتی کہ آخر ایسی کیوں ہے. یعنی ایک تو ہوتا نا کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے ذریعے آپ نے کوئی نہ کوئی نون کاز نکال لیا، لیکن کچھ چیزیں بہرحال ایسی ہوتی ہیں جن کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور فار ایگزامپل میں کچھ چیزیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک ایسا شخص جو جب اس کے اوپر اثر ہوا ہے یا اس کے اوپر جن پوزیشن کا کیس ہے تو اس ٹائم پہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 4 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب یہ سائیکالوجی سے اوپر کی بات ہے اور ایسے کچھ کیسز میں خود پرسنلی بھی ڈیل کر چکا ہوں جہاں پہ ایک بہت ہی دبلی پتلی سی خاتون ہوگی اور اس کو عام طور پہ تو ایک بندہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن 4 ہٹے کٹے جوان بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اتنی طاقت آ چکی ہے ڈیورنگ دیٹ اسٹیٹ. یا پھر فار ایگزامپل ایک بندہ جو ایک ایسی لینگویج بول رہا ہے جو اس کو آتی نہیں ہے. یعنی ایک بندہ فار ایگزامپل میرے پاس پنڈی میں کیس آیا اور اس لڑکے نے کہا کہ ضیاء بھائی جب میری امی پہ ایسا کوئی کیس ہوتا ہے، ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ فارسی میں بولنا شروع کر دیتی ہیں. اینڈ پہلے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا بول رہی ہے. تو پھر ہمارے ایک فیملی ممبر تھے جو فارسی جانتے تھے اور انہوں نے پھر بتایا کہ یہ تو پوری فارسی بول رہی ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں میری امی 8 جماعتیں بھی نہیں پڑھی ہوئی مشکل سے. تو جب وہ اس حالت میں آتی ہیں تو ایک اور لینگویج بول رہی ہیں. تو اب سائیکالوجی سے بیونڈ کی چیز ہے یہ کہ چلیں آپ کا جو ایک دماغ ہے آپ کو تو وہی پتہ ہے جو آپ کو پتہ ہے، ایکسٹرا یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے. اسی طرح سے ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا جو آپ کو مطلب پتہ ہونے کی کوئی صورتحال ہو ہی نہیں سکتی تھی. فار ایگزامپل آپ ایسی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کسی بندے کے ساتھ پرسنل ایک معاملہ ہوا، ایک پرسنل معاملہ جو اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں تھا. تو اس قسم کی سچویشن جو ہے یہ بھی بڑی پریشان کن سی بات ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہوا. تو اب امریکہ وغیرہ میں یا یورپ میں جب بھی اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو وہ لوگ اس کو
क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में डाल देते हैं कि दिस इज पैरानॉर्मल, सुपर नेचुरल। इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने तो बाकायदा तौर पर एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि ऐसे जितने भी केसेस आते हैं उनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। इसी तरह से आईवी लीग यूनिवर्सिटी जो है उनके बाकायदा तौर पर आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, रिसर्च पेपर्स ये टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर केस था, वो ये बिहेवियर शो कर रहा था, और एंड में जवाब ये होता है कि वल्लाहु आलम, यानी हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा था। कोई साइंटिफिक या लॉजिकल या रैशनल एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्यों था। बहुत सारे लोग जो जादू के असर में होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जी खून के छींटे पड़ जाते हैं हमारे घर में या हमारे चेहरे पे या इस तरह से। मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर मुझे एक दफ़ा कॉल किया कि जब उन्होंने कहा कि हम लोग बैठे हुए कमरे में टीवी देख रहे थे और मेरी अम्मी के मुंह पे छींटे पड़े खून के, तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे पिक्चर खींच के अम्मी की भेजी कि ये इसी वक्त हुआ है, हालांकि कोई नॉन सोर्स ही नहीं है कि खून कहां से आया होगा, कोई सोर्स नहीं है। तो इस किस्म की जब चीजें होती हैं तो फिर आपको उनको उस पैरानॉर्मल डब्बे में डालना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस्लाम के अंदर इसका जवाब मौजूद है, लेकिन जिसके पास ये इल्म नहीं है फिर वो अपनी अक्ल से, अपनी शऊर से कोशिश करता है कि किसी हल तक पहुंचे, लेकिन बहरहाल उस हल तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल होता है। ये आयरलैंड में खातून है जिन्होंने एक्चुअली, अब तो मोबाइल फोन का जमाना आ चुका है, तो उन्होंने अपने घर में एक ऐसे ही इनकाउंटर को वीडियो टेप किया जहां पे उनके घर के अंदर कई दिनों से शैंडलियर खुद ब खुद हिलना शुरू कर देता था, बगैर कोई हवा, कोई कुछ भी नहीं है। फिर घर के अंदर किचन की अलमारियां खुद ब खुद खुल रही हैं, दराज खुद ब खुद खुल रहे हैं, एक कोने में पड़ी हुई एक बाल्टी है वो खुद ब खुद उनकी तरफ चलती भी आ रही है, मतलब वो एकदम से उसको धक्का सा लगता है और वो आ जाती है। तो ये सारा उन्होंने रिकॉर्ड किया और ये इन्हीं की वेबसाइट पे मौजूद है, और उन्होंने वहां पे मेंशन किया कि दिस इज, यानी हम इतना तो वेरीफाई कर रहे हैं कि ये फुटेज जो है ये डॉक्टर्ड फुटेज नहीं है, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल फुटेज है जो कि उस टाइम पे उस खातून ने रिकॉर्ड कर ली। और उस खातून का दावा ये था, इस आयरिश लेडी का दावा ये था कि ये कई दिन से मेरे घर में हो रहा था, उस दिन इत्तफाकन मैंने फिर मोबाइल फोन निकाल ही लिया और उसने ये कहा कि जी हमारे घर में कोई गोस्ट्स हैं, गोस्ट्स हमें टेरराइज कर रहे हैं। तो इस्लामिकली स्पीकिंग हम ये बात जानते हैं कि गोस्ट कुछ भी नहीं होता, यानी जो बंदा मर गया वो वापस नहीं आता, जिसका इंतकाल हो गया अब वो आलम बरज़ख में है, वो वहां से वापस लौट कर नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिन्नात जो है वो जरूर इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं और करते भी हैं। दिस इज वन ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज्स टू बी कंडक्टेड इन जर्मनी। 1970s में एक लड़की जिसका नाम एनालीज माइकल था, जिसके ऊपर वो फिल्म भी बनी हुई है, द एक्सरसिज्म ऑफ एमिली रोज, नाम उन्होंने उसका चेंज करके एमिली रोज रख दिया, हालांकि उसका असल नाम जो है वो एनालीज माइकल है। तो इसका जो केस है वो ये था कि ये एक यंग लड़की थी, तकरीबन 16 साल की उम्र में इसको फिट्स पड़ना शुरू हुए और ये फ्लुएंट लैटिन बोलती थी, हालांकि जर्मनी में लैटिन दूर दूर तक जिस गांव से इसका ताल्लुक था किसी को नहीं आती थी। और जो प्रीस्ट वहां पे इसको मिलने के लिए आए वो भी कन्विंस थे, उसके पेरेंट्स भी कन्विंस थे कि शी वॉज पोजेस्ड बाय नॉट 1 but 6 डीमंस, यानी 6 जिन जो है इसके ऊपर हावी हो चुके हैं। और वो मुख्तलिफ जुबानों में बोलती, मुख्तलिफ तरीकों से बोलती, मुख्तलिफ बातों का इन्फॉर्म करती जो कि पता ना होता उसको, यानी किसी तरह से पॉसिबल नहीं था कि इसको ये पता होगा। यानी इवन उन प्रीस्ट के पर्सनल वाकयात और उनके साथ लाइफ में क्या हो रहा है ये इंफॉर्मेशन भी पता है, जो कि उस प्रीस्ट के अलावा शायद किसी को भी मालूम नहीं था। तो हुआ ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर एक्सरसाइज होता रहा, लेकिन जाहिर सी बात है वो जब एक्सरसाइज वो करते हैं तो वो गैरुल्लाह के नाम पर करते हैं और सारा कुछ, तो इवेंचुअली शी डाइड ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन एंड सेवरल अदर रीजंस। तो ये जो केस था ये बड़ा एक हॉरिफाइंग केस बना, और मैंने इसलिए यहाँ पे उसके वीडियोस और वो चीज़ें शेयर नहीं की, लेकिन अगर किसी को शौक हो तो वो ये सबसे ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड केस है। ये वो केस है जिसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको, प्रॉपर एक्सरसाइज 8-8 घंटे की वीडियोस मिल जाएंगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, क्योंकि ये लेट 70s में हुआ है तो दे वर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एट दैट टाइम। मैं आपके सामने कुछ ऑडियो प्ले करना चाहता हूँ इंशाल्लाह, ताकि आप हल्का सा प्ले करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। des Sohnes und des
ओके सो ये मैंने थोड़ा सा क्लिप आपके सामने प्ले किया है. इसमें आपको फील होगा कि 2-3 पिच के ऊपर उसकी आवाज निकल रही है, बहुत बेस के साथ बहुत डीप आवाज भी निकल रही है, श्रिल वाली आवाज भी निकल रही है, और एक और भी, और 3-4 वेरिएशंस हैं. ये अगर किसी को शौक हो और घर में सुनना चाहे, एयरफोन्स लगा के रात को इंशाल्लाह कोशिश कर सकते हैं आप, तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी कंफर्म. तो ये बहुत लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स हैं. मैंने तो छोटा सा तकरीबन 30 सेकंड्स का क्लिप प्ले किया है. ये घंटों की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, जिसमें वो जर्मन जुबान में और लैटिन में और इस तरह से कुछ गालियां भी निकाल रही है प्रीस को और बहुत सारी बातें. हालांकि आम हालात में वो एक बहुत ही माइल्ड टेम्पर्ड किस्म की लड़की थी, बहुत माइल्ड टेम्पर्ड. जिन्नात की 3 किस्म की किस्में हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जिन्नात काफिर भी होते हैं, मोमिन भी होते हैं. 3 किस्म की जो किस्में हैं जिन्नात की, उसमें से पहली किस्म के जिन वो हैं, हदीस में आते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, जो फ्लाइंग जिन्स होते हैं, और बाज़ उलमा कहते हैं कि इनकी तादाद सबसे ज्यादा होती है. दूसरे किस्म के जिन्नात वो होते हैं जो शेप शिफ्टिंग करते हैं, किसी और चीज का रूप धार लेते हैं. और तीसरे किस्म के वो होते हैं जो खाना बदोश टाइप होते हैं, वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होते रहते हैं. तो कभी एक जगह पड़ाव डालते हैं, फिर कुछ अर्से के बाद कहीं और चले जाते हैं, कुछ अर्से के बाद कहीं और जाते हैं. तो ये बस मूव अराउंड करते हैं. जो हवा में उड़ने वाले हैं उनका आपसे कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता, वो अपनी स्पेस में कहीं होते हैं, बस उड़ते रहते हैं. और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इनमें से कुछ जो है जब जादू के लिए इस्तेमाल होते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात फरिश्तों को दिए होते हैं वो सुन लें जब फरिश्ते आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं. तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन यानी लैलतुल क़द्र में क्या होता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं अल्लाह के अमर लेकर, अल्लाह के फैसले लेकर. तो ये फैसले ना फरिश्तों ने जब एग्जीक्यूट करने होते हैं, किसी घर में बच्चा होगा, किसी घर में बरकत आएगी, उसके रिस्क में इजाफा होगा, तो फरिश्ते आपस में डिस्कस करते हैं, अच्छा जी उसके वहां पे औलाद के लिए आप रूह फूकने जा रहे हैं, हाँ जी ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, हम ये कर. तो फरिश्ते आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं. तो ये जो जिन्नात हैं ये हवा में जाके उड़ते हैं और जिन्नात की बात को ईव्स ड्रॉप करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं. लेकिन फिर क्या होता है जब ये हरकत करते हैं तो इनको पत्थरों से मारा जाता है. रुजूमुल लिश्शयातीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो स्टार्स हैं, शूटिंग स्टार से इनको हिट किया जाता है. तो अक्सर औकात जब वो कोई रोमांटिक सी मूवी चल रही होती है तो उसमें दिखाते हैं कि वो लड़का लड़की बैठे हैं और ऊपर से शूटिंग स्टार जाता है, कहते हैं दैट्स सो रोमांटिक, दिस मस्ट बी ट्रू लव. जालिमों, आपको क्या पता उसके आगे एक शैतान है और पीछे उसके ये शूटिंग स्टार लगा हुआ है. आपको यहाँ मोहब्बत सूझ रही है, उसको जान पे पड़ी हुई है, वो अपनी जान बचाने के लिए फरार हो रहा है और आप कह रहे हैं कितना रोमांटिक लग रही है. तो ये तब होता है जब इंसान को पता नहीं होता कि व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ द अनसीन. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इनको ना इनसे मार के भगाया जाता है जब ये ईव्सड्रॉप करने आते हैं. फिर ये क्या करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत बात सुनते हैं और उसमें 99 झूठ मिला देते हैं और फिर वो उस जादूगर को जाके सुनाते हैं जिसने इनको भेजा होता है ये बात सुनने के लिए. तो ये तो फ्लाइंग जिन्स हैं. दूसरे वाले जो हैं वो हैं जी शेप शिफ्टर्स. शेप शिफ्टर्स क्या करते हैं, वो जिन फॉर्म से किसी और 3D फॉर्म में आ सकते हैं. लेकिन अगेन उनके लिए 3D फॉर्म में आना इतना आसान नहीं है, उनको भी बहुत मुश्किल और मेहनत से ये काम करना पड़ता है. तो 3D फॉर्म क्या लेंगे, इंसान के रूप में आ सकते हैं, काले कुत्ते के रूप में आ सकते हैं, सांप के रूप में आ सकते हैं. ये सारी चीजें हदीस मुबारका से साबित है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर हदीस में ये बात इरशाद फरमाई कि कुछ ऐसे जिन्नात हैं जो काले कुत्ते की फॉर्म में आते हैं. अब ये नहीं कि अगर कोई भी काला कुत्ता है वो जिन ही है, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर किसी जिन ने कुत्ते का रूप इख्तियार करना है तो वो वाइट रंग का पूडल नहीं बनेगा, वो ब्लैक कलर का कुत्ता बनेगा. बाज हदीस में आता है फुल ब्लैक, बाज में आता है फुल ब्लैक विद 1 वाइट आई पैच. तो ये जिन्नात की. और फिर एक दफा मैं एक जगह पे इसी तरह टॉक दे रहा था तो किसी ने पूछा कि ज़रा भाई ये बताएं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो हमारे मोहल्ले में एक काला कुत्ता फिर रहा है वो एक्चुअली जिन है या नहीं है. तो इसका जवाब ये कि अगर वो कुत्ता जो है वो गैर कुत्ता वाली हरकतें कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है जो कुत्ते को कम से कम सूट नहीं करती, तो फिर शायद वो जिन हो. यानी अगर एक काला कुत्ता बड़ा मशकूक तरीके से मूव अराउंड कर रहा है तो यू कैन टेल कि ये कोई
کتا نارمل نہیں لگ رہا مجھے, کچھ اس میں کچھ پرابلم لگ رہا ہے. خیر آن دی ادر ہینڈ سانپ کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مدینہ میں کچھ جنات آئے اور سانپ کا روپ اختیار کیا, بلکہ ایک صحابی تھے ان کے گھر میں داخل ہو گئے, اور صحابی جو تھے ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, وہ بھی ایک غزوہ کے لیے روانہ ہونے لگے تھے. تو وہ بھی گھر آئے کچھ چیک کرنے کے لیے, تو ان کی جو وائف تھی وہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی. تو وہ ان کے ساتھ ناراض ہوئے کہ بھائی آپ بغیر پردے کے باہر کیسے نکل آئی ہیں. تو انہوں نے کہا میں جلدی میں نکلی ہوں, باہر اندر دیکھے تو صحیح سانپ آیا ہوا ہے. تو وہ جب اندر گئے صحابی, تو کچھ اور صحابہ پیچھے سے آ رہے تھے, انہوں نے بھی ان کو جوائن کیا. تو کہتے ہیں کہ وہ پہلے گئے, ہم کچھ ہی مطلب سیکنڈ کے بعد یا منٹوں کے بعد اندر داخل ہوئے. تو کہتے ہیں گھر کے بالکل صحن کے اندر ایک بہت بڑا سا سانپ تھا, اژدہا تھا. اور باقی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کس نے کس پر پہلے وار کیا, لیکن دونوں کا انتقال ہو گیا. وہ سانپ بھی مر گیا اور وہ صحابی کا بھی انتقال ہو گیا. تو جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کاش کہ وہ اس کو حملہ کرنے سے پہلے صرف یہ کہہ دیتے کہ اللہ کا نام لیتے اور کہتا کہ میں اللہ کے نام سے تو میں کہتا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ, تو وہ نکل جاتا کیونکہ وہ جن تھا. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو پہلے اس کو وارن کر دینا چاہیے کہ اللہ کے نام سے یہاں سے نکل جاؤ. تو اگر وہ نکل گیا الحمدللہ, نہیں نکلتا تو پھر سانپ ہے مار دیں اس کو. اب بندہ کہے کہ بھائی میں عربی میں بولوں یا کون سی زبان بولوں سانپ کے ساتھ, تو اس میں یہ کہ جو بھی لوکل زبان ہے وہ چل جائیں گی. ٹھیک ہے, اگر آپ پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تینوں 10 رنگ اللہ دا واسطہ ہی نکل جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یا اگر آپ کے پی کے پشاور سے ہیں تو آپ کہتے ہیں مستی مکہ و مڑا زا مڑا زا. ٹھیک ہے, اللہ کا نام لے کے نکال دیں اس کو وہاں سے. تو آپ کہہ سکتے ہیں, انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ, پلیز آئی ریکویسٹ یو, آئی بیگ ٹو اسٹیٹ دیٹ آئی ایم سفرنگ فرام فیور, پلیز کائنڈلی لیو دس روم. تو آپ اللہ کا نام لے کے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جنات جو ہے نا, میں نے بتایا نا یہ آپ سے بہت زیادہ پرانے ہیں, یہ آپ سے بہت زیادہ پرانے ہیں, اور یہ جس ایریا میں ڈویل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہڈن ہے, یہ اس کی لینگویجز پک اپ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی انسان کے اعلیٰ اور افضل ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, انسان تو اپنی لینگویجز بولتا ہے, جنات ہماری لینگویجز کاپی کرتے ہیں. جس ایریا میں رہ رہے ہوتے ہیں ادھر کی جو لوکل زبانیں پتہ نہیں پچھلے 400 سال سے چل رہی ہیں, وہ سارے ڈائلیکٹس پک اپ کر چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ ضروری نہیں عربک میں اس کو آپ کہیں, آپ جو بھی آپ کی نارمل زبان آپ بولتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ نکل جائے گا. اور اگر نہیں نکل رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکچوئل سانپ ہے جو کہ آپ کے لیے ایک خطرے کا باعث ہو سکتا ہے, تو اس کو قتل کرنا ہی ٹھیک ہوگا. تو یہ ہے وہ لوگ جو شیپ شوٹنگ. اچھا, انسان کی فارم میں آنا جی یہ بھی ممکن ہے, اور اس کے لیے بھی ایک سب سے مشہور حدیث تو وہ ہے جو سیدنا ابو ہریرہ والی حدیث ہے, جہاں پہ 3 دن لگاتار سیدنا ابو ہریرہ جو ہے وہ بیت المال جاتے رہے, اور ایک شخص, ایک انسان آپ کو ملتا تھا جو وہاں سے چوری کر رہا تھا. اور آپ نے جب اس کو کہا کہ بھئی تم کون ہو, اور پکڑ لیا اس کو, تو اس نے معافی شافی مانگی, مجھے معاف کر دے, میں آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر اس کو دوبارہ چھوڑ دیا گیا, پھر پکڑا گیا, پھر چھوڑا. تیسری دفعہ جب پکڑا تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا اب تو تجھے میں نہیں چھوڑتا, تو بار بار چانس دیتا ہوں پھر تو آ جاتا ہے چوری کرنے کے لیے. اس نے کہا خدا کا واسطے آپ معاف کر دو, میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو تمہیں نہیں پتا ہوگی. تو سیدنا ابو ہریرہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج تھے, سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ سے آ رہی ہیں. تو طالب علم تھے, انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, صبح تک کوئی شیطان تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو, صبح تک کوئی شیطان تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو سیدنا ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اس کو. یہ بات جب آپ نے پوچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اس طرح یہ شخص تھا, 3 دن لگاتار پکڑتا رہا, اب مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بات, تو نبی نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات ٹھیک کی ہے اس نے, اور تھا وہ شیطان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شیطان تھا, وہ ایک جن تھا جو 3 دن سے تمہیں یعنی فراڈ کر رہا تھا تمہارے ساتھ, لیکن آخر میں جو بات کیا گیا وہ بات ٹھیک کی ہے اس نے. اسی لیے ہمیں اب تلقین اس بات کی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا انشاءاللہ آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے. ایک اور واقعہ جہاں پہ شیطان جو ہے وہ انسان کا روپ دھار کے آیا, یہ وہ واقعہ ہے جہاں پہ غزوہ بدر میں سراقہ بن مالک اس ٹائم پہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو بڑے مجاہد تھے, بڑے سولجر تھے, اچھا تھے وہ یعنی مشرکین کی سائڈ پہ تھے اس ٹائم پہ, تو بیٹل میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. تو کیا ہوا کہ شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک کا روپ دھار کے جنگ بدر میں حصہ لے لیا اس نے, اور مشرکین کی سائڈ پہ گیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ, آؤ ہم لڑیں گے.
اچھا لوگوں کے نا جو مشرکین کے نا جذبات بڑے بلند ہوئے کہ بھئی سراقہ بن مالک ہمارے ساتھ آ گئے ہیں تو چلو جی چلو ہم بیٹل فیلڈ میں جا رہے ہیں. تو اچھا وہ جب بیٹل فیلڈ میں پہنچے تو آگے سے یہ جو شیطان تھا جو سراقہ بن مالک کا روپ دھار کیا تھا, یہ آگے سے جب اس نے دیکھا نا کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں جنگ بدر میں 1000 فرشتے نازل ہو رہے ہیں, تو اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہے, وہاں سے فرار ہو گیا. اچھا وہ جب فرار ہوا تو لوگوں نے دیکھا بھائی یہ کہاں چلا گیا, تو لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے. جب سارے یہ جنگ کا معاملہ ٹھپ ہو گیا تو یہ سارے واپس آئے جو لوگ بچ گئے تھے, سراقہ بن مالک کو پکڑ لیا کہ یار آپ عجیب آدمی ہیں, آپ ہمارے ساتھ حامی بھر کے گئے اور وہاں سے فرار ہو. سراقہ بن مالک نے کہا میں تو نکلا ہی نہیں ہوں یہاں سے صبح سے, میں تو صبح سے یہیں تھا, میں تو گیا ہی نہیں تمہارے ساتھ. تو پتہ چلا کہ یہ, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انفال میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ شیطان تھا جس نے یہ کہا تھا انی اخاف اللہ رب العالمین. اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر پلان ہو رہا تھا ہجرت سے پہلے, جب سارے قبائل کے سردار اکٹھے ہوئے تو بیچ میں ایک شیخ آ گیا, ایک بوڑھا شخص آ گیا, وہ شیطان تھا. اور اس نے آ کے مشورہ دیا, اس نے کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو قید کر لیتے ہیں, اس کو جلا وطن کر دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں یہ بھی مشورہ ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ کوئی اس کو جانتا نہیں تھا یہ بندہ کون ہے. تو وہ بیچ میں آ گیا اور ایسے ڈومینیٹ کر رہے پورے روم کو. تو پھر اس نے کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے مل کے قتل کرتے ہیں. اس نے کہا ہاں یہ صحیح بات ہے کہ سارے قبیلے مل کے حملہ کرو تاکہ بلیم ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بھی شیطان انسانی روپ میں آیا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا شیطان کسی کا بھی روپ اختیار کر سکتا ہے سوائے میرے. آپ نے کہا میرا روپ نہیں اختیار کر سکتا لیکن باقی کسی کا بھی کر سکتا ہے. تو چاہے وہ سراقہ بن مالک ہو یا وہ کوئی شیخ بن کے آ جائے یا کچھ ہو جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. وہ ایک دفعہ ایک جگہ پر گئے اور بغداد یا کسی اس علاقے میں گئے, پہلی دفعہ زندگی میں جا رہے ہیں. تو ان کے اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے ان کی جو تحریر ہے, ان کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں میں پھیل چکی تھیں. تو جب وہ اس شہر میں پہنچے, پہلی دفعہ زندگی میں جا رہے ہیں, تو ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کو کہا کہ حضرت آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا, جس طرح پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے تو بڑا اچھا لگا, اس دفعہ بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ پچھلی دفعہ کون آیا تھا, میں تو آئی نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جب لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے تب بھی بڑا اچھا پڑھا گیا. انہوں نے کہا لاسٹ ٹائم میں نے کیا پڑھایا تھا, انہوں نے کہا یہ پڑھایا تھا. انہوں نے کہا یہ سب پھاڑ دیا آپ نے. آپ نے کہا یہ کوئی میری نالج نہیں ہے کہ شیطان آ کے میرے روپ میں تمہیں مس گائیڈ کرتا رہا ہے, تمہیں دین کے بارے میں غلط باتیں بتاتا رہا اور تم مانتے رہے اس کی باتیں. تو اس طرح بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ کہیں یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ قرآن پڑھتے پڑھتے بھی گمراہ ہو جائے انسان. یعنی ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی, حالانکہ بندہ کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں یار یہ تو خود بڑی بابرکت کتاب ہے, لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا آپ, تاکہ کہیں آپ اس میں بھی گمراہی کا شکار نہ ہو جائے.